اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج دوبارہ میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں۔ آج ہم دوستو بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز کے معاملات کے حوالے سے۔ چند دنوں بعد ہی پنجاب بار کا الیکشن برائے سال 2025 سے 30 یعنی 5 سال کا اس کا ٹرنیور ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں چکوال کی دھرتی کے سپوت ہیں، راجہ حمید جا صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں۔ رائے صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ آج رائے صاحب سے رہنمائی لیں گے، ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ رائے صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ پھر پنڈی کب شفٹ ہوئے؟ پھر جب کچہری میں آئے کس کو جوائن کیا؟ وکالت کی طرف آپ کس طرح آئے؟ کسی نے انسپائر کیا؟ تو اوور آل جو ہے نا، اپنے ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رائے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آئے اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میرا تعلق ضلع چکوال کی تحصیل چکوال، وہاں کا ایک گاؤں ہے تاسا موڑا، جسے عام طور پہ لوگ تسیال راجگان کہتے ہیں، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ پنڈی سر سید پبلک اسکول ٹیپو روڈ نرسز میں میں نے وہاں ایڈمیشن لیا اور میٹرک بھی وہاں سے کیا۔ پھر میں نے گورڈن کالج میں ایڈمیشن لیا، وہاں سے ایف ایس سی کیا، پھر وہاں سے بی اے کیا۔ لاء میں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، الخیر یونیورسٹی، وہاں سے کیا۔ وہاں ہمارا ایک تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ شاید یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے تو ہمیں ریکگنائز کیا ہوا تھا، پاکستان بار کونسل جو تھا وہ اس کو یونیورسٹی کو ریکگنائز نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ کی، سپریم کورٹ تک گئی، تو بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان بار کونسل ہمارا ایک ریٹن ایگزام لے گی۔ تو ہم سارے جو بھی وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم اس ایگزام میں اپیئر ہوئے، وہاں سے ہم نے کوالیفائی کیا اور اس کے بعد ہمیں لائسنس ملا۔ تو جب میں ایل ایل بی کیا میں نے، میرے والد صاحب پہلے تو سرکاری ملازم تھے، سرکاری ملازمت میں تھے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی۔ وہ بیسیکلی ایک ٹیکس کنسلٹنٹ تھے، وہ سیلز ٹیکس، کسٹمز اور سینٹرل ایکسائز کا کام کرتے تھے۔ راجہ آصف جا ان کا نام تھا، اور انہوں نے وہاں پریکٹس سٹارٹ کی۔ تو ویسے تو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے، جو ہماری اس تحصیل کا اور اسپیشلی ہمارے گاؤں کا، وہ سارے تقریباً ہمارا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور اب بھی سارے فوج کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں بھائیوں نے وی ڈڈ ناٹ اپلائی فار آرمی۔ والد صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تو میں نے وکالت کا پروفیشن اس لیے جوائن کیا۔ جب ڈسٹرکٹ کورٹس میں آیا تو میں نے، والد صاحب نے رہنمائی کی، تو ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے میں نے سردار اسحاق صاحب کو جوائن کیا، کیونکہ والد صاحب میرے بھی سردار صاحب کے ہی چیمبر سے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے 6-7-8 مہینے کے بعد ایک بہت بڑی لاء فرم تھی، میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے سید ریاض حسین نقوی، ان کا نقوی لاء ایسوسیٹس تھا، تو ان کے پاس میں گیا، اور وہ ایک چیمبر پریکٹس کرتے تھے، وہ خود کسی جگہ اپیئر نہیں ہوتے تھے، تو وہ مجھے بھیجتے تھے۔ زیادہ تر ان کے کیسز کسٹمز ٹریبیونل، جو آپ کے ٹریبیونلز ہوتے ہیں، اس میں تھے، اور وہ میں نے بڑے کیے، وہ مجھے تیار کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور میں جاتا رہا۔ 7-8 سال میں نے وہاں جو ٹیکس کی پریکٹس ہے، جسے انڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں، جسے آپ آج کل اس کو فیڈرل ایکسائز کہتے ہیں، فیڈرل ایکسائز، سیلز ٹیکس اینڈ کسٹمز، اس کا کام کیا۔ جب میں یہاں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، وہ کام ہے، لیکن جو وکالت کی اصل ریکگنیشن ہے، اپریسیشن ہے، وہ اس کا یہ اپنے جوڈیشری ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹ میں کام کرنے سے۔ تو میں پھر یہاں آیا، تو یہاں میں اب سول کی پریکٹس پریفر کرتا ہوں، اور میں اس میں کر رہا ہوں، باقی اللہ مالک ہے۔ جیسے آپ یہ بتائیں کہ وکلاء میں الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کا کیا مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، یہ جاری و ساری رہتا ہے، اور ہر سال جو ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ بارز کے ہوں یا ہائی کورٹ بارز کے ہوں، اور حالیہ بھی جو ہیں وہ ممبر پنجاب بار کونسل
کہ الیکشن چند دنوں میں منعقد ہو جائیں گے. آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ الیکشنز جو وکلاء کے ہوتے ہیں یہ وکلاء کے پرسیپشن کو سوسائٹی میں بہتر کرنے کے لیے اور وکلاء کے مسائل کو حل کرنے میں کیا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ جی الیکشن بہت اچھا ایک پروسیس ہے, اس میں بڑی کنیکٹیوٹی ہے, وکلاء آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, اور ایک یونٹی ہے. جو لائرز میں یونٹی ہے اس کی بیسک وجہ یہ آپ کے فریکوینٹ الیکشنز ہیں. اب آگے کویشچنز آتا ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز یا پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل کے الیکشنز کیا ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس میں معاشرے میں کیا ہمارا امیج کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے. بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں الیکشن جہاں بھی ہو رہا ہے اور جس سطح پہ ہو رہا ہے اس پہ ہمارا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے, اور یہ بڑا فری سٹائل قسم کا الیکشن ہوتا ہے. اس میں آپ کی پرسنل ایسوسیشن ہوتی ہے, کینڈیڈیٹ کے ساتھ پیار ہوتا ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور ہمارا ایویلیویشن کا اور کینڈیڈیٹ کو ایویلیویٹ کرنے کا کرائٹیریا بھی بیسیکلی یہی ہے کہ میرے اس سے ذاتی تعلقات کتنے ہیں. اور پھر ہم اسی بات پہ ہی سوچتے ہیں کہ اگر مجھے ذاتی کام پڑ گیا میری پرسنل کیپیسٹی میں, کیا وہ میرے سنے گا, کیا وہ میرے لیے کچھ کر سکے گا, اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم ووٹ دیتے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے اور یہی ہماری یارڈ اسٹک ہے کسی کو کینڈیڈیٹ کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے, جج کرنے کے لیے. یعنی کہ میرٹ پہ ہم ووٹ نہیں دیتے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اب اس میں اتنا اسپیسیفک نہیں ہو سکتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو میرے خیال تمام الیکشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور اکراس دا ورلڈ بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ووٹس ہیں وہ ایموشنل اٹیچمنٹ پہ دیتے ہیں. بالخصوص پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی ایویلیویٹ نہیں کر پاتے کسی کو, نہ ہی الیکشن سے پہلے کینڈیڈیٹ کو, نہ ہی الیکشن کے بعد. ہم اس کو پراپر طریقے سے اس کی پرفارمنس کو, اس کی ڈیلیورنس کو ہم ایویلیویٹ نہیں کرتے اور اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا پنجاب بار کونسل کے پاس کتنا بڑا جورسڈکشن ہے, اس پر آپ کے لائرز کے ویلفیئر سے لے کر کے, لیگل ریفارم سے لے کر کے, لائسنسنگ اتھارٹی سے لے کے, لیگل ایجوکیشن سے لے کر کے 5 سال کا ٹینیور ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اس کے بندے کے پاس اتنا کیپیبل ہے کہ اتنی بڑی پنجاب بار کونسل میں جا کے آپ کو ریپرزینٹ کر پائے گا, آپ کی ویلفیئر کے لیے بول سکے گا, لیگل ایشوز, لیگل ریفارمز پہ کوئی سجیشن دے سکے گا, لیگل ایجوکیشن پہ کوئی بات کر سکے گا, آپ کی جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں, مس کنڈکٹ ہوتا ہے لائرس کا, اس پروسیس کو کوئی زیادہ بہتر کر سکے گا, ٹرانسپیرنٹ کر سکے گا, اس کو افیکٹو کر سکے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے. بہرحال الیکشن از لائک اے فری اسٹائل ریسلنگ, ہر کام چلتا ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جی رائے صاحب, آپ یہ بتائیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے الیکشن کوئی فوت ہو جائے, کسی کے جنازے پہ پہنچنا ہے کینڈیڈیٹ نے, کسی کی شادی پہ جانا ہے, کسی کی برتھ ڈے پہ جانا ہے, اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں, تو آپ کیا بتائیں گے کہ کینڈیڈیٹس کو اس کے پروفیشنلزم کی بنیاد پہ جج کرنا چاہیے, اس کی وکالت پہ بات کرنی چاہیے, اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے, ایسیس کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی وہ کیونکہ میرے والد یا والدہ کے جنازے میں نہیں آیا, وہ فلانا ہمارا گھر میں ایونٹ تھا تو اس پہ نہیں آیا. تو ایسا کیوں ہے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں, حالانکہ کینڈیڈیٹ کو آپ اس کی کنڈکٹ, اس کی جو پروفیشنلزم ہے اس پہ جج کریں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس بات کو آج تک ہم چینج کیوں نہیں کر پائے؟ صاحب یہ تو آپ کا بہت بڑا کویشچن ہے, اور یہ چیز صرف ہمارے الیکشنز تک محدود نہیں ہے, یہ تو ہمارے اٹ از پارٹ آف آر کلچر. آپ پارلیمنٹ کے الیکشنز دیکھ لیں, لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھ لیں, ہم اسی کینڈیڈیٹ کو پریفر کرتے ہیں, اسی کو اپنا سمجھتے ہیں یا اسی کو اہل کوالیفائڈ سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بڑا زبردست. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا میرا خیال ایک نیشنل ایشو ہے کہ یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس طرح آپ کے ساتھ مل جل رہا ہے, سوشلائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ کو اس کی کیپیبلٹیز کو, اس کے پاسٹ کو, اس کی پرفارمنس کو, اس کے پروفیشنلزم کو, اس کے پروفیشنل اپروچ کو, ہاؤ ہیز ہی کیریڈ ہمسیلف ان دا کورٹس, یہ بہت بڑا یارڈ اسٹک ہے کسی کی پرسنالٹی کو, کسی کی اپروچ کو,
اور کسی کے آپ اس کی اسیس کرنے کا کہ یار اگر میں نے اس کو ایز اے ریپرزنٹیٹیو کسی جگہ بھیجا تو کیا یہ میری ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کر سکے گا. راج صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں صرف ایک ہی یارڈ سٹک ہے, ماتمت آیا سا, ٹھیک ہے, شادی تایا سا, میٹ کی چنگا ملنا, ٹھیک ہے, دس از وٹ وی آر. اور یہ ایز اے لائرز بھی ہم میں ہے. آئی تھنک کہ ہم اس سے تھوڑا سا اوپر جانا چاہیے. اور دیکھیں آپ کسی جگہ بھی دیکھیں ہمارے یہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں, روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹریکشن ہے. اتنے پلیٹ فارم آپ کے پاس آ گئے ہیں, جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, باقی طریقوں سے آپ اپنا میسیج, اپنی پرفارمنس ڈلیور کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کویشچنز ہی نہیں ہوتا کسی کینڈیڈیٹ سے کہ وٹ از یور فیوچر پلان. آپ اگلے 5, میں نے تو کبھی کسی سے نہیں پتا کیا, ویری فرینکلی ٹیلنگ یو, اور کبھی کسی کینڈیڈیٹ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو فار می کا مراد ہے فار دس بار. نہ کبھی میں نے پتہ کیا, نہ کبھی اس نے بتایا. 5 سال از اے ویری لانگ پیریڈ. اسے بتانا چاہیے کہ یہ میرے فنکشنز ہوں گے. اگر مجھے وہاں کوئی آفس ملا, اگر مجھے وہاں کوئی ایسا عہدہ ملا, تو آئی ایم لائکلی ٹو برنگ ان دیز چینجز. اس نے ہوم ورک نہیں کیا, اس نے کچھ اس چیز پہ ڈسکس ہی نہیں کیا, اس نے اس چیز کو اپنی کسی کمپین کا حصہ ہی نہیں بنایا. صرف یہ بتایا کہ آپ لوگوں کے لیے چاند لے آؤں گا یا آپ لوگوں کو چاند پہ لے جاؤں گا. جہاں صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, جہاں صاحب بتاتے ہیں نا, جب پروجیکشن میٹنگ والا دن ہوتا ہے تو مختلف وعدے اور جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں, وہ سب کے سامنے بتاتے ہیں, جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے میں ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں گا وکلاء کے لیے, کوئی کہتا ہے کہ جی میں سوئمنگ پول بنا دوں گا, اور بلند و بانگ جو ہے وہ دعوے اور جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. تو یہ بتاتے تو ہیں, جو پورے نہیں ہونے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. یہ بھی آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ وہ جو پروجیکشن میٹنگ ہوتی ہے یا جو اپنی وہ میٹنگز کرتے ہیں ڈفرینٹ وکلاء کے ساتھ, اس میں شاید وہ اپنا کوئی تھوڑا سا ہوم ورک کر کے بتاتے ہیں, بٹ وہ ایک ون پارٹ آف دا اسپیچ ہے. دیکھیں آپ سے اگر وہ ایک بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہوں, میں آپ کے لیے نئے چیمبرز کنسٹرکٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو لائرز کو اس طرح اکاموڈیٹ کر رہا ہوں, تو آپ وہاں صرف سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. آپ کا کویشچن ہونا چاہیے فرام ویئر وڈ یو فیچ دی فنڈس. آپ کے لیے اس کے لیے کیا لائے عمل ہے, آپ اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے لیں گے, آپ اس چیز کو کیسے پورا کریں گے, واٹس یور پلان. تو میرا خیال ہے جو پروجیکشن میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک بالکل ہی فارمل قسم کا ایک گیدرنگ ہوتا ہے. اور مجھے تو میں 1-2 دفعہ بلکہ زیادہ کئی دفعہ گیا ہوں, تو مجھے فارمل میٹنگ میں اس کی سپیچ, جو آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی سپیچ بھی پورا سننے کا موقع نہیں ملتا. اٹس ویری نوائزی دیئر, اور سب کچھ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. واٹ ٹو ٹاک آف کویشچنس, اس کی میٹنگ کے بعد اس میں کویشچنز ہونے چاہیے, پوائنٹڈ کویشچنز ہونے چاہیے. یہ ہمارا پروفیشنل باڈی ہے کہ یار بتا تو یہ جو باتیں کر رہا ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. آپ کے پاس اس کے لیے کیا پلان ہے. آپ کہتے ہیں میں چیمبرز بنا دوں گا, یا فنڈنگ کے لیے کیا آپ جگہ کہاں سے لوگے, فنڈنگ کہاں سے لوگے. اچھا اس کے بعد یہ کر دوں گا. تو بات یہ ہے کہ 5 سال تو بہت بڑا, جو ایسوسیشنز ہیں اس کا تو 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ بڑا مطلب اس میں کیا ہی ہو سکتا ہے, یہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے. دے آر رائٹ ان اے وے. لیکن پنجاب بار کونسل کے پاس تو بہت بڑا ٹائم ہے, بہت بڑا مینڈیٹ ہے, اس کی بہت بڑی جورسڈکشن ہے, اور یہ تو ایک پنجاب حکومت کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس کو میرا خیال ہے وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ لائرز کے امیج کو, لائرز کی ایز اے کمیونٹی, لائرز ایز اے باڈی, دے کین ڈو ایوری تھنگ دے وش. ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے پاس جورسڈکشن ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کے پاس ایوری تھنگ از دیئر. اور وہ انہیں چاہیے کہ وہ اس دوسرا ہمارے یہاں صرف ویلفیئر. ابھی آپ دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہے نا, وہ جو میں نے, آپ نے کہا نا میں نے کیسے محسوس کیا, میں نے ایک انفارچونیٹلی بڑی عجیب سی چیز محسوس کی. ایک ہوتی ہے آپ کی فارمل ایجوکیشن, فار ایگزامپل مجھے LLB کی ڈگری مل گئی. ایک ہوتی ہے آپ کی پروفیشنل ٹریننگ. ینگ لائرز کو صرف چیمبر نہیں چاہیے, وہ چیمبرز کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک آن جاب ٹریننگ میکانزم اچھا اسٹیبلش ہونا چاہیے. اگر آپ نے پہلے 5-6 سال میں وائل یو آر ڈوئنگ یور انٹرنشپ یا اپرینٹسشپ جو بھی آپ کہتے ہیں, آپ کو پروفیشنل نو ہاؤ نہیں ہے,
ڈرافٹنگ کی, پریزنٹیشن کی, لیگل اس کو سیکشنز کو ریڈ کرنے کی, ڈائسیکٹ کرنے کی, سمجھنے کی. تو آپ کے پاس چیمبر بھی آ جائے, آپ کے پاس باقی چیزیں ہو جائیں, دس از اممیٹیریل. جو پہلی چیز ہے جو وچ از آف فنڈامنٹل امپورٹنس, وہ یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے. یہاں صرف پروفیشنل ٹریننگ پالیٹکس میں ہوتی ہے, بار کے پالیٹکس میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کو سینئرس کو بھی ایویلویٹ کرنا شاید نہیں آتا, پھر ان کو ایک نوٹ دے کے دینا چاہیے یار, ایک باقاعدہ بار کاؤنسل کو, کہ میں نے اس کو ٹرین کیا ہے اینڈ ہی از ویری گڈ ایٹ فلاں 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 فلاں. کا مطلب ہے از گڈ ایٹ ڈرافٹنگ, از گڈ پریزنٹیشن, ہی از گڈ ایڈوکیٹ, ہی از ویری گڈ اینڈ پنکچوئل پرسنالٹی, دس دیٹ اینڈ ادر. اس کو ایک اس کی ان پٹ ہونی چاہیے, اس کو لکھ کے دینا چاہیے یار کہ میں نے اس کو ٹرین کیا, دس از مائی سرٹیفکیٹ. وہ بھی بڑے عجیب قسم کی فارمیلٹی بن جائے گی. سم آؤ دا ادر جو ینگ لائرس کو چاہیے وہ بیسیکلی پروفیشنل ٹریننگ اور ایکسپرٹیز چاہیے ارلی ایج میں, ارلی اسٹیج پہ اس کو. اور اس کا ٹرینڈ شاید ہمارے یہاں کو بہت زیادہ نہیں ہے. انہیں چیمبرز بھی چاہیے نو ڈاؤٹ, انہیں ٹرانسپورٹ بھی چاہیے نو ڈاؤٹ. دوسرا جو فائنینشیل سپورٹ ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ پارٹ آف اینی اینی ایسوسیشن اینڈ آرگنائزیشن بینگ فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. تو ہمیں دیکھو فائنینشیل اسسٹنس کسی ادارے سے کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. لائر ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بڑا ایک انسرٹن سا فائنینشیل وہ اسپیکٹ ہوتا ہے, کیس آئے, بریف آئے, آپ کو پیسے ملتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن یور پیرنٹس, اور آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں یا ٹھیک ہی ہوں تو آپ سروائیو کرتے ہیں. دس از وٹ اٹ از. اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. اب لائر کو پر منتھ پیکیج تو نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ہی ہم اس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہیں. جب آپ پروفیشن کا چوائس کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ کویسچن آنا چاہیے کہ فائنینشیل ہارڈشپس ہیں, لیکن یہ ون ایسپیکٹ آف دا پروفیشن ہے. اٹس ویری رسپیکٹیبل پروفیشن. آپ اس میں بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنا ووکل وکیل ہے, جتنا آزاد وہ ہے, جتنا خود مختار وہ ہے, جتنا کانفیڈنٹ وہ ہوتا ہے, کیونکہ ہی کین سیٹ دا لا ان موشن, ہی نوز دا لا. آپ اس وقت پاکستان کی بہت اچھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ویری اسٹرانگ کمیونٹی اور لیکن اس کا مطلب صرف اس کو ایبیوز بھی نہیں کرنا, اس کو آپ نے رکھنا ہے اور اپنی امیج کو بہتر بنانا ہے. جی, آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف, وکلاء میں بھی مسائل ہیں. ہم نے قانون کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن قانون کو کسی ملیشیس پروسیکیوشن میں نہیں یوز کرنا, اپنے ادارے کو اپ لفٹ کرنے کا ہم نے استعمال کرنا ہے. دوستو, آج ہمارے مہمان ہیں جناب راجہ حمید جا صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. راجہ صاحب, آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ چاہے ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن ہو, چاہے ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہو, یا ممبر پنجاب بار کا الیکشن ہو, جو کینڈیڈیٹس, جو سینئرز ہم میں سے ہی وکیل ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کرتے ہیں. ینگسٹرز کو, اوور آل پوری بار کے وکلاء کو, کسی بھی امیدوار میں وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز دیکھنے چاہیے, کون سا اس کا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے, دیکھ کے پھر ووٹ دینا چاہیے, تاکہ وہ آگے جا کے, کیونکہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بار کا ایک طرح سے ایمبیسڈر ہوتا ہے, وہ اس کی آواز ہوتا ہے. تو آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا پیرامیٹرز ہیں جن کو دیکھ کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, یہ تو بڑا ایک ایسا کویشچن ہے جس کا ہر شخص کے پاس الگ آنسر ہوگا. لیکن ظاہری سی بات ہے, ایک جو سینئر آدمی الیکشن لڑتا ہے, 10-15 سال وہ بار میں منیمم اس نے گزارے ہوتے ہیں, تو آپ اس کا پاسٹ کنڈکٹ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہ اس کا اپنے پروفیشن میں, اسپیشلی اپنے پروفیشن میں وہ آنیسٹ تھا, اس نے اپنا پروفیشن کو آنیسٹلی پرسیو کیا, اس نے اس پروفیشن میں کوئی ڈس آنیسٹی تو نہیں کی, اس کا پروفیشنل ایتھکس کیسے تھے. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے. اس کے بعد اگر آئے وہ کیسا رہا, ہاؤ ہیز ہی کیریڈ ہمسیلف ان دی کورٹس, اس کی پرسنالٹی کیسی تھی, اس نے آپ کو کیسے کیری کیا, اس نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے, اس نے کن کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے, کن کن لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے. دیٹس ویری امپورٹنٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ یہ ایویلویٹ کرنے کا کوئی ایسا ایک اسٹینڈرڈ یارڈ اسٹک تو نہیں ہے.
کچھ لوگوں کی اپنی دوستی ہوتی ہے, آؤٹ آف ایموشنز, آؤٹ آف لو, آؤٹ آف انٹیمیسی بھی ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے. لیکن جو منیمم یہ لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا پروفیشنل کنڈکٹ کیسا تھا, اس نے اپنے آپ کو کورٹس میں کیسے کیری کیا, اس نے لائرز کمیونٹی کے امپریشن کو کہیں ٹارنش تو نہیں کیا, ان کی ریپوٹیشن کو کہیں خراب نہیں کیا, اپنے اس بینگ اے لائر اپنے اس یونیفارم کو, ٹائی کو ابیوز تو نہیں کیا فار ہز پرسنل گینس. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میں باہر جا کے کچھ ایسے کر لوں, قبضہ کر لوں, جھگڑا کر لوں, غلطی میری ہو, میں یہاں بار ایسوسیشنس کو ساتھ لے کر کے چلوں اور کہوں کہ مجھے آپ ریلیف دلوائیں. یہ بھی میں نے خود دیکھا ہے, ابیوز ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ایفیلیشنز, ہاں, ویری امپورٹنٹ کوشچن. اب دیکھیں, سیاسی پارٹی, ویری امپورٹنٹ کوشچن. آپ کی کسی بھی پارٹی سے ایک ایفیلیشن ہو سکتی ہے. یو کین بی ممبر آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی, یو کین بی آفس بیئرر آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی, یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. بالکل آپ کا حق بنتا ہے. بٹ ان کی لائنس کو, پارٹی کی لائنس کو ڈسٹرکٹ بار یا ہائی کورٹ بار یا پنجاب بار یا پاکستان بار کونسل کو لائن کو فالو کرنا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں ہونا چاہیے. یہ لائرس کو خود سوچنا چاہیے کہ دس الیکشن از ناٹ بینگ کنٹیسٹڈ آن دا پولیٹیکل پارٹیز بیسس. یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے, یہ لائرس کا الیکشن ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اب یہی بات ہے نا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور وہ پھر ان پر ان کو سپورٹ بھی آ جاتی ہے, فائنینشیل اسسٹنس بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ادروائز سپورٹ ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر کینڈیڈیٹ, مجھے بڑے تعجب ہوتا ہے سر, ایک یہ اپنے بعد میں, ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹس اور بہت سے لوئرز وہ اپنے فیس بک پہ پولیٹیکل باسز کے ساتھ تصویر بنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ ایک اس کو بار ایسوسیشنس میں کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہو سکتے ہیں, ممبرز ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے آپ کو. لیکن اس کو آپ یہ بھی میں سمجھتا ہوں عجیب قسم کی اپنی پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایم این اے کے ساتھ ایک یونیفارم میں بندہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لا رہا ہے اور تصویر اپنی فیس بک پہ دے رہا ہے, اینڈ ہی تھنکس ہی از بینگ ایلیویٹڈ. دیٹس ویری گڈ. آپ کو یار ایک اپنا اسٹیٹس ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, آپ کا اپنا پروفیشن ہے, آپ کا اپنا ایک پروفیشن ہے, آپ اس کو کیا 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 بتا رہے ہیں؟ تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے یا کہنے عجیب سا تاثر ملتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہا ہے اس سے, یا بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس سے, اس لیے دکھا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں یہ. رائے صاحب, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کچھ مورل اینڈ ایتھیکل گراؤنڈ جو ہیں وہ ووٹرس کو بھی طے کرنے چاہیے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایک کینڈیڈیٹس کے اندر ہمیں دیکھنی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ جو ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, جس طرح میں بات کروں کہ پنڈی بار میں 24 کینڈیڈیٹس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور 5 ایسے خوش نصیب رائے صاحب, 5 نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے نا. وہ بے شک میرے چیمبر کا ہو, آپ کا جاننے والا ہو, یا کسی تیسرے وکیل کا جاننے والا ہو, 5 خوش نصیب نے تو جیتنا ہے نا. لیکن اب افسوس ہوتا ہے کہ ووٹ لینے کے بعد ان کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے. جو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے, مصلحت کا, منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس پہ بھی ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے. وہ جس طریقے سے ہم نے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں, جو ہماری ایک, جس طرح آپ کہتے ہیں ایفیلیشن ہے یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ بہت اچھا بندہ ہے, یہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو ہم مختلف اپنے دوستوں یاروں کو بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو ووٹ دو. لیکن جس طریقے کی تبدیلی بار میں آنی چاہیے, یہ وکلاء میں آنی چاہیے, وہ ہم لیول اچیو کرنے میں آج تک ناکام کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ ہر آدمی اس کا ڈفرینٹ جواب دے سکتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے جی کہ ہم نے کبھی کینڈیڈیٹس کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا. ٹھیک ہے, آبجیکٹیولی اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, آبجیکٹیو انالیسس نہیں کیا اس کا. اب جب کینڈیڈیٹ ایک اپنا ٹینیور ختم کرتا ہے تو ہمیں ایک رائے رکھنی چاہیے ڈفرینٹ ایشوز پہ. یار اس نے یہ بات کی تھی اور یہ بات اس نے نہیں کی, دانستہ طور پہ نہیں کی, یہ نہیں کر نہیں سکا. تو اگر یہ ٹرینڈ ہو تو جو بھی کینڈیڈیٹ اب الیکشن لڑے گا تو اس کو پتہ ہوگا یار کہ مجھے دے ول ہولڈ می اکاؤنٹیبل, میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, کہ میں جو شیلو یا فالس پرومسز یا ہوپس ریز کرتا رہا ہوں, یہ نا دے آر گوئنگ ٹو فالو می.
دے آر گوئنگ ٹو بی اگینسٹ می. تو وہ اس طرح نہیں کرے گا. اگر یہاں ٹرینڈ کوئی نہیں ہے, وہ کرتا ہے, اس کے بعد اگر وہ بالکل نہیں فالو کرتا اپنے پرومسز کو جو اس نے کیے ہوئے ہیں, جو وعدے اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, وکلاء کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, تو وہ بعد میں فیل کرتا ہے کہ کس نے کیا پتہ کرنا ہے. اگر آپ پاسٹ میں کسی کو آپ نے اکاؤنٹیبل کیا ہو, اس کو باہر میں 5 سال کے ٹینیور کے بعد پھر اسے کہیں آؤ, ایک پروسیس یہ ہونا چاہیے, آؤ 5 سال میں اپنی پرفارمنس شیٹ ہمیں دکھاؤ. جب اس کی ٹینیور ختم ہو تو وہ بتائے دس از مائی پرفارمنس شیٹ. ایک چیز آپ ایویلویٹ کر لیں گے یار تم نے جو کیا نہیں. دوسرا, جب میں نے کہا جب بھی وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اور جو آپ کو وہ وعدے بتاتا ہے یا آپ کی جو فالس ہوپس ریز کرتا ہے, تو آپ اس سے کویشچنس پتہ کریں. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میٹ دیٹ؟ آپ اسے کیسے پورا کریں گے یار, کس طرح پورا کریں گے؟ تو وہاں جا کے کچھ پریکٹیکل پرابلمس بھی ہوں گے, کچھ ہارڈ شپس بھی ہوں گی, اور وہ اس کو بتانا چاہیے کہ یار یہ ہارڈ شپس ہے, وہاں میں نے اس طرح کرنا ہے. ڈیورنگ ہز ٹینیور اس کو بتانا چاہیے, جس کو ووٹرز ہیں اس کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, یار میں وہاں گیا ہوں, وہاں ماحول بڑا ڈفرینٹ ہے, میں نے یہ کوشش کی ہے, آئی ایم اسٹرک اپ دیئر, دیٹس اٹ, میں نہیں کر پا رہا, میں کوشش کر رہا ہوں, آئی ایم ٹیکنگ پیپل along with me کہ میں اس طرح کروں, پھر بھی نہیں کامیاب ہو رہا. کم از کم اس اپنی پرفارمنس کا اپنے بار میں آ کے بتانا چاہیے پیریوڈیکلی کہ یار یہ کام میں کر رہا ہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, یا میں کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, یا یہ کام میں نے کر لیا ہے. تو یہ پھر سارا وہاں بھی گروپنگ ہوتی ہے, وہاں بھی ان کا گروپ آگے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے آ جاتا ہے, کوئی سلسلہ بن جاتا ہے, پالیٹکس ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی اور بعد میں بھی اس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, دے آلویز اویٹ دی اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ بیسک وجہ ہے کہ وہ جو بھی وعدہ کر لیں انہیں پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. رائے صاحب, میں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی بڑے چیمبرز ہیں, میں تو نام تو کسی کا نہیں لوں گا, لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف چیمبرز جو ہیں وہ ہر دفعہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس لے آتے ہیں. کوئی پریزیڈنٹ کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ لے آتا ہے, کوئی سیکرٹری کے لیے لے آتا ہے, کوئی جوائنٹ سیکرٹری کا لیے لے آتے ہیں, اور آپس میں باریاں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا, اور جو زیادہ بڑے چیمبر ہوں گے ان کے پاس وکلاء کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, ان کے پاس ووٹنگ پاور زیادہ ہوگی, اور ان کے پھر جیتنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسا ایک تو آپ یہ بتائیں کہ پھر بہتری تو نہیں آئے گی جب کسی بڑے چیمبر کا کینڈیڈیٹ جیتے گا تو وہ بڑے چیمبر کے ہی معاملات کو حل کرے گا, باقی جو عام وکیل کے مسائل ہیں ان کو حل نہیں ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کس طریقے سے ممکن ہے, کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سینئر جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس نہ لائیں, وہ کوئی ایسے کینڈیڈیٹس جو ینگسٹرز میں سے آئیں جن کو کوئی اسپانسر نہ کر رہا ہو یا سینئر نہ ہو؟ ایسا ہوتا ویسے دکھائی تو نہیں دیتا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جی کہا جاتا ہے باریاں لگائی ہوئی ہیں, اگلے سال میں سیکٹری آ رہا ہوں, دوسرا چیمبر کہتا ہے جی میرا جوائنٹ سیکٹری آ رہا ہے, تو یہ آپس میں ہم نے سیٹیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, تو اس طرح تو پھر بار میں تبدیلی نہیں آنی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ یہ بالکل باریاں لگی ہوئی ہیں, اور ایک الیکشن مافیا ہے, جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی اپنے کینڈیڈیٹس دیتے ہیں, آلموسٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے, اور وہی انہی کے لوگ آتے ہیں. اس میں 2 وجوہات تو مجھے بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں جتنے اخراجات ہیں, الیکشن پروسیس میں جتنا آپ کا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, وہ ایک پہ عام بندہ, ایک بڑے چیمبر ہی سپورٹ کرتے ہیں ان کو, اور وہ کینڈیڈیٹ بھی اپنی مرضی کا لے کے آتے ہیں جو الیکشن میں اتنا ایکسپینڈیچر, اتنا اخراجات کر سکتا ہے. بہت بڑا ایکسپینسو افیئر ہو گیا یہ, بہت پیسے لگتے ہیں اس میں. ایک چیز. دوسرا, اب دیکھیں نا, وہ پہلے ٹرین کر لیتے ہیں ایک لڑکے کو, وہ سوشلائز ہو جاتا ہے, ہر کسی آنا جانا ملنا بڑے چیمبرس. اس کا ایک ہی حل ہے, ایک تو اس کو تھوڑے سے اخراجات کو کم کیا جائے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, تاکہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. اور دوسرا آپ والی بات ہے کہ اس پروسیس کو صرف پرسنل ایک آپ کی لیول پہ کانٹیکٹس کو نہ رکھا جائے, اس کی پرفارمنس کو ڈفرینٹ طریقے سے پیش کرنے کا آپ کا ایک اور طریقہ کار ہونا چاہیے. صرف میل جول, ذاتی میل جول ایک معیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے اس قابل ہے, کوالیفائی کرتا ہے ٹو ریپرزینٹ یو سم ویئر. اگر یہی معیار رہے تو پھر آپ کے لیے پاس نئے چہرے آنا, کیونکہ پرانے چیمبرز کے ان روڈز بن جاتی ہیں, انہیں تو الیکشن بنا 2 دفعہ الیکشن لڑے تو اس کے بہت سارے اپنے تعلقات بن جاتے ہیں, چیمبر کے بہت بڑے تعلقات بن جاتے ہیں, پرسنل
ایک آپ کی آنا جانا شروع ہو جائے, فرینڈلینس ہو شروع ہو جاتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک فرینڈشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو وہ تو پھر ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے, پھر اپنا کینڈیڈیٹ انہیں نیکسٹ ٹائم دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو صرف پرسنل کانٹیکٹ یا فرینڈشپ ہی ضروری نہیں ہے, آپ ڈفرینٹ طریقے سے اگر ایویلویٹ کرنا سیکھیں گے تو پھر ینگ لاٹ اور ایک ایسا بندہ جس کا کسی بہت بڑے چیمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی آ کے کانٹیسٹ کر لے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ راج صاحب آپ کا. کیونکہ رائے صاحب ہر چیمبر اپنا ہولڈ, اپنی منوپلی, اپنی ایک سپرویژنی جو پاور ہوتی ہے اس کو قائم دائم رکھنا چاہتا ہے, اور سروائیول آف دا فٹسٹ کی مثال بھی یہاں پہ دی جا سکتی ہے کہ ہر چیمبر چاہتا ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ جیتے, میرا ہولڈ یہاں پہ برقرار رہے, میں جو ہاں کبھی ڈسٹرکٹ بار میں آؤں, کبھی ہائی کورٹ میں. تو اس طریقے سے اس کو ہمیں بہرحال چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوستو آج ہمارے مہمان تھے جناب راجہ حمید جا صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اور رائے صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور بار کے مسائل کے حوالے سے, امیدواروں کے پیرامیٹرز کے حوالے سے ہماری بھی رہنمائی فرمائی, اور جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کے لیے بھی رہنمائی فرمائی. میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا. اور دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.